اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صفحہ نمبر 37 نیچے چوتھی لائن آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پوری کر لیں اپنی مدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پھر ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے پہلے خاندوں سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہوں، بینہم اپنے درمیان، بالمعروف اچھے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، ذالکم یہ باتیں، ازکیٰ لکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہیں، وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہیں، واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، پچھلی آیت میں یہی الفاظ تھے، آپ نے دیکھیں ذرا، اذا طلقتم النساء فبلغن، صفحہ نمبر 36 کی آخری لائن میں دیکھیں، آخری سیکنڈ لاسٹ ہے نا ایسی آیت، اس میں یہ تھا کہ دوران عدت، اب یہ عدت ختم نہیں ہوئی، آپ رجوع کرنا چاہیں تو روک لیں اچھے طریقے سے، جو کل پڑھا تھا۔ اب اس کے اندر بات اور بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور ان کی عدت پوری ہو گئی، ان کی عدت پوری ہو گئی، اب عدت پوری ہونے کے بعد تو پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کے ساتھ اگر پہلی طلاق ہے، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی، تو تجدید نکاح کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ ہوا یہ تھا، جس طرح اہل عرب میں ایک رواج تھا کہ عام حالت میں بھی وہ اپنی عورتوں سے اجازت طلب نہیں کرتے تھے، نکاح کے لیے اجازت نہیں مانگتے تھے، نہیں پوچھتے تھے، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، عجیب اور تعجب حیرانی کا اظہار کرتے کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی نا، قرآن کا حکم سنایا، جب عدت پوری کریں تو انہیں روکنا نہیں ہے، وہ پہلی طلاق کے بعد جو رجوع کی عدت ختم ہو گئی، اب تجدید نکاح ہو سکتا ہے، تو تجدید نکاح کے لیے پھر کیا کرتے تھے ورثہ، بچی والے، لڑکی والے، اب نکاح نہیں کرنا، اب نکاح نہیں کرنا، تجدید نکاح نہیں کرنا، عزت کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، اس میں انسانی فطرت جبلت آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر اس لیے کیا، ایک صحابی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کہ ایک میری بہن کا نکاح ایک شخص سے ہوا، اس نے اس شخص کا نام ہی نہیں لیا، اس وجہ سے کہ وہ شخص نے کیا کی تھی، طلاق، تو اس نے نام ہی نہیں لیا صحابی نے، جس طرح ناراضگی ہوتی ہے نا، میری بہن کا ایک شخص سے نکاح ہوا، ایسے ہو سکتا ہے کہ نکاح اور پتہ نہ ہو کہ وہ کون سی، اس کے ساتھ نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، شادی ہوتی ہے اس کے بعد طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بیٹھی رہی، اس نے رجوع بھی نہ کیا،
رجوع بھی نہ کیا. جب رجوع کا وقت بھی گزر گیا، یعنی اب اس کے بعد ایک چانس کیا تھا، تجدید نکاح. تو پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح نہیں ہوگا. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا، اپنی بہن کو عزت کے ساتھ نکاح دیا تھا، عزت کے ساتھ تمہیں تکریم دی تھی، اور تو نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا. اور پھر عدت میں رجوع کرنے بھی نہیں آیا، ٹائم تھا نا اس کے اندر رجوع کر سکتے تھے. اب اس کے بعد پھر اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. یہ بات پہنچ گئی اللہ کے رسول کو کہ نکاح تجدید میں فرمایا کہ تمہیں وارث ہو، تم سرپرست ہو، سرپرست ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. یہ جتنے آپ احکام پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے تم ایسا نہ کرو، تم مشرکات سے نکاح نہ کرو، مشرکوں کو مردوں کو یہ آ رہا ہے نا، کوئی پیچھے کرنے والے کی بات، ولی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو سرپرست ہوگا وہ ان کو کہا جا رہا ہے. اسی طرح جب بات اللہ کے نبی کو پہنچی تو وہ کہتے ہیں واقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیات نازل ہوئی. کیا اب سمجھ آئے گی آپ کو؟ دیکھیے گا. اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے چکا اپنی عورتوں کو، فبلغن اجلہن، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت پوری کر چکی ہوں، فلا تعذلوہن، ان کو روکنا نہیں ہے، ان ینکحن ازواجہن، اگر وہ پہلے خاوندوں کے ساتھ تجدید نکاح کرنا چاہتی ہیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان کیا ہوں، راضی ہوں. تو یہ صحابی کیا کر رہے تھے؟ روک رہے تھے. اور روکنے کی وجہ کیا تھی؟ وہی معاملہ، وہی بات، وہی کہتے میں نے قسم کھا لی کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس شخص میں کوئی برائی دینی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی. اب ان چیزوں سے لیکن کیا معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے علیحدگی تو علیحدگی والی بات کی، باقی کوئی بات نہیں کی اس کے اندر. وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فلاں اس کو وہ تھا ہی ایسا، اس قابل کچھ نہیں. الٹا انہوں نے کہا کہ اس شخص میں کوئی خرابی دینی اعتبار سے برائی بھی کوئی نہیں تھی. تو میری بہن بھی تجدید نکاح کے لیے راضی تھی. میری بہن تجدید نکاح کے لیے راضی بھی، ٹھیک ہے اگر دوبارہ کرنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو جس کے اوپر بیتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا آگے نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میری زندگی کیسے گزرے گی، کوئی سرپرست بنے گا، باپ چلا جائے گا، ماں نہیں ہوگی، بھائی سنبھالیں گے نہیں سنبھالیں گے، کیا وہ تو اس کے ساتھ جس کی بیتی اس کو پتا ہے. تو جب میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا، جب اللہ کے نبی سے تک بات پہنچی تو یہی آیات اتری، اور اس میں یہ کہا کہ ان کو روکو نہیں، اگر پہلے خاوندوں کے ساتھ وہ رجوع کرنا چاہتی ہیں تو ان کو روکنا نہیں ہے. روکنے والے تم نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو. نکاح کے اندر تم رکاوٹ، تجدید نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو تم اس کے رکاوٹ نہ ڈالو. گھر آباد کرنے والے بنو، برباد کرنے والے نہ بنو. اس لیے فلا تعذلوہن. اب یہ تعذلو کا لفظ جو ہے نا، حالانکہ عربی میں لفظ ہوتا ہے فلا تمنعوہن، تمنعونہن، نہ روکو ان کو، منع جو عربی کا لفظ ہے نا، نہ یہ المنکر، برے کاموں سے روکنا. لیکن تعذلو ہوتا ہے کہ تم جس وجہ سے روک رہے ہو وہ تمہاری انا ہے، تم جس وجہ سے رکاوٹ بن رہے ہو وہ تمہاری حمیت الجاہلیہ ہے، جاہلیت کی غیرت ہے وہ تمہارے اندر. یہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ نکاح کر دیں یا پھر نہیں؟ ایسا نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، خلا کی کنڈیشن بھی ہے، تنسیخ نکاح کی بھی ہے، تو سب کچھ ہے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پیچھے آپ نے پڑھا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یاد ہے پیچھے پڑھا تھا آپ نے، ان کے خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹانے کے. وَبَعُولَتُهُنَّ، یہ 35 نمبر کی پہلی یاد ہے کہ 35 صفحہ کی پہلی یاد اوپر دیکھیں، پہلی لائن درمیان سے آگے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، پیچھے مانا دیکھیں، اور کے خاوندوں کو زیادہ حق ہے واپسی ان کی کا. کیا مطلب؟ اگر تجدید نکاح سے بھی رجوع والا حق تو ہے، رجوع کا ٹائم بھی گزر گیا نا، تو اس کے بعد اب یہ بھی تو ہے کہ مرضی نکاح تو وہ زیادہ حق ان کا ہے. زیادہ کیا ہے؟ اگر دونوں کیا ہے راضی ہیں، اس میں رکاوٹ نہ بنے. گھر کی آباد کی کنڈیشن یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ ذاتی انا کی خاطر اس طرح کا معاملے میں رکاوٹ. صحابی کہتے ہیں واقع بن یسار جب یہ آیات آئی نا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اللہ، میں نکاح ضرور کروں گا، میں ضرور نکاح اپنی بہن کا اس کے ساتھ
کروں کس کے ساتھ؟ بہنوئی جس نے طلاق دی تھی، اور رجوع بھی، عدت گزر کی رجوع بھی پارا چڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ لیکن ادھر فرمان آ گیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، قرآن آ گیا، آمنا و صدقنا قالوا سمعنا و اطعنا، وہ یاد ہے آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا پر اطاعت کر دی۔ ہمارے ہاں تو جتنی آپ آیاتیں سنا دیں، حدیثیں سنا، دلائل سنا دیں، کیا کریں جی؟ برادری ہے، مجبوری ہے، رشتہ داری ہے، رسم و رواج ہے، وہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے، انہوں نے تو نہیں مانی، ہم ان کی مان کر ہم آ گئے ان کے اندر، ہم اس محفل میں جا بیٹھے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم اس مسجد کا حصہ بن گئے، ان کو سمجھاتے رہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، جس طرح گزشتہ معاملہ نکاح دوسرے نکاح کی بات چل رہی تھی ہمارے معاشرے میں ہے، ہم خاموش ہیں، کوئی بتانے والا کہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں کتنی کمال کی بات ہے، صحابی کے نا حضور آپ نے کہہ دیا قرآن آگے، بس 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 آمنا و صدقنا، جو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہتے اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی ہوئی تھی، کیا کھائی ہوئی تھی؟ پیچھے آپ نے پڑھا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ قسم آپ نے کسی بات پہ اٹھا لی اور بعد میں اچھا کام آ گیا تو اس قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کر۔ اس صحابی نے کیا کیا؟ قسم توڑ دی، قسم اپنی توڑ دی، اس کا کفارہ ادا کیا۔ صحیح کام جب آ جائے، آپ نے قسم کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، بعض اوقات تو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جس کی قسم کہی ہے وہ کام شریعت میں صحیح ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، کہ صحیح کام کرنے پہ تو قسم نہیں، قسم اللہ کی میں پھر نماز نہیں پڑھوں گا جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ اللہ کی قسم اگر میرے یہ کام ہوگا تو میں اللہ کی قسم پیدل ننگے پاؤں آ جاؤں گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو غلط قسم ہو گئی ہے، اس کے معاملے میں مقابلے میں صحیح بات آ گئی ہے تو اپنی قسم توڑ کر کفارہ اس کا ادا کر دو۔ صحابی کا عمل دیکھیں، انہوں نے اپنی قسم اٹھائی، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں؟ حمیت، غیرت، جذبہ، برادری۔ عربوں میں تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کمال کے لوگ ہوتے تھے، ان پہ تو ہاتھی کے گھوڑے پانی پلانے پہ جھگڑا، ہاں جی کیا ہوتا تھا، ہے نا، پوری ہسٹری ہے۔ تو جو بہن کو طلاق ہو جو اور پھر رجوع نہ کرے اور پھر آگے، اور پھر دیکھیں نا جو آیا ہے اس سے یہ امید ہے کہ میں جا کے بات کروں گا مجھے کچھ ہوگا نہیں، یہ ہوگا کہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا فساد دیں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہوتی، اسلام نے یہ بات کی تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے نا، یہ اس کی عدت کے بعد جب یہ عدت ٹائم گزر جائے اس کے بعد تجدید نکاح میں بھی ورثہ رکاوٹ نہ بنے، اس میں اختیار ہوتا ہے نا، انہیں نہیں کرنے کا، اس کر دیا اگلی طلاق وہ دے گا نہیں، معاملہ لٹک جائے گا، اب یہ آگے بھی نکاح نہیں کر سکیں گی اور پیچھے بھی ان سے مسئلہ نہیں۔ شریعت کے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن پیچھے اللہ یقیم حدود اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں، یہ بات ہے کہ یہ نہیں پھر مذاق ہے، پھر یہ ایسا نہ کرے، تو یہ شرط ہے۔ اب ان آیت میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، اب یہ ایک پہلو ہو گیا کہ جو اپنے خاوند کے ساتھ کرنا چاہتی ہے نکاح۔ اچھا جو عورت دوبارہ کرنا چاہتی ہے ہمارے معاشرے میں اس سے نہیں کرنا چاہتی، ادھر سے فارغ کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، متعلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی یا خلا والی ہو گئی، کسی اور سے نکاح کرنے کی اظہار کر دیں، بات کر لیں خواتین میں سے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ایک نکاح سے صلہ ملا دوسرا کرنا چاہتا نہیں، بس ٹھیک ہے، ادھر سے صلہ ملا، کیا ملا؟ ایسا ہوتا نہیں۔ فلا تعزلون، مردوں کو یہ کہا کہ نہ روک، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں، بیوہ ہے، متعلقہ ہے، کیونکہ جو بیوہ متعلقہ نہیں ہے ان کی وارث سرپرست کریں گے، اور وہ جو کرنا چاہیں تو ان کو رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ یہ نکاح کا روکنا کی اور خرابی کے راستے نکال دے گا، اس لیے آپ اس کا آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، یہ شریعت کہتی ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا تانا دیا جائے گا، اچھا اس لحاظ سے بھی نہیں کیا جاتا، اچھا متعلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، اس لحاظ سے بھی نہیں کیا جائے گا کہ جہاں آگے نکاح ہوگا انہیں زندگی بھر کیا کرنا ہے؟ تانے دے دے کے مار دینا۔ ہمارا کلچر ایسا ہے نا، تو وہ بات بھی ڈرا رہی ہے۔ بسا اوقات تو والدین ورثہ ولی نکاح کرنے کے ارادے سے بات کرتے ہیں، وہ بچی اتنا مغموم ہو چکی ہوتی ہے، وہ اتنا پریشان ہوتی ہے کہ نہیں بس ایسے ہی، کیونکہ آگے مجھے اس سے بھی زیادہ خطرہ لگ رہا ہے، وہ ڈرے وہ سہم وہ زندگی، تو اس طرح کا کلچر اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ پیچھے ہسٹری جو بتائی صحابی کا واقعہ، وہ وجہ جب یہ تھی کہ انصاف کے ساتھ کسی کی زیادتی نہ ہو، پیچھے کی طرف پڑھے زیادتی کسی کی طرف سے نہ ہو، اور بار بار آپ نے پڑھا ہے وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہے نا پیچھے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ بار بار کیوں ہے؟ جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ حدیں ہیں،
یعنی کچھ لیمٹس ہیں، کچھ اصول ہیں، شتر بے مہر جو مرضی کرتے چلے جاؤ، جیسے مرضی گزارو، جس طرح کوئی پوچھنے والا ایسا تو نہیں نا، کوئی نہ کوئی اصول انسانیت کے کوئی اصول ہیں. پھر انسانیت میں اگلا سٹیپ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے کوئی اصول ہیں. ایمان والوں کے بعد پھر حدود اللہ کے آگے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی ایک لمٹ اسلام کے سرکل کے اندر تم رہ کے اس کے اصول کے مطابق رہو گے یا اپنی مرضی سے رہو گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس آیت کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو. پھر فرمایا کہ اور یہ باتیں کن کو کی جا رہی ہیں؟ ذالکا یوعظ بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ یوعظ. پیچھے کل پر سے گزرا جائز حکم، اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ. کل پرسوں گزرا تھا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ وہی یوعظ بہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. کن کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ، جو اللہ پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان. جو ایمان رکھتا ہے تو وہ یہی ایمان رکھے گا کہ میری انا آڑے نہیں آئے گی، میری ذات آڑے نہیں آئے گی، ذاتی انا پہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ایمان ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کس پر چھوڑ دے گا؟ اللہ پہ. پھر اللہ پہ توکل کر لے گا، پھر اپنی ذات پہ نہیں کہ میرا فیصلہ میں ایسے کروں گا. ہم نے اچھا انسان کتنے ایسے کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید میری دسترس ہے، میں ایسے کر لوں گا، پھر اس کے بعد میں یوں کر لوں، پھر اس کے بعد تو یوں ہو جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا، اس کو یہ تک نہیں پتہ نہیں. اور فیصلے اس کے ذہن میں ذہنی اختراع ہوتے ہیں، میں ایسے کروں گا نا پھر اس کے بعد یوں ہو جائے گا، جب یوں ہو جائے گا پھر یہ کام آسان ہو جائے گا. ایسی تدبیریں ہوتی ہیں نا ایک تصور میں. اتنی بڑی تک تان باندھ کے سوچ لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ لمبے بھر میں کیا ہو جانا ہے. تو توکل اللہ ہی ہے کہ اپنے اسباب کے اختیار کرتے ہوئے وسائل آگے اللہ توکل کرتے نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہے. ہر جو بندہ جو کام کرتا ہے اچھی نیت اچھے ارادے سے کرتا ہے نا، اس کے اندر خیر کو منافع ہی ہوگا اور اس میں نقصان ہوتا ہے. اس کا ارادہ تو اچھی نیت کا ہوتا ہے. تو اگر توکل کام اچھی نیت سے کرے، توکل اللہ کا نقصان ہو گیا، اللہ میں نے تو اچھے ارادے سے کیا، باقی تیرے پاؤ. توکل تو اللہ پہ توکل، ٹھیک ہے نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے. ٹھیک ہے نا. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرے غم دکھ سارے کا مالک کون ہے؟ تو ہے. کسی کے سپرد بندہ جب کرتا ہے نا پھر اس کو سکون ملتا ہے. اتنی بڑی ذات کے سپرد اپنے معاملات کر دے تو بڑا پرسکون بن جاتا ہے. جب ہر چیز اپنے دسترس میں رہتا ہے. ایک باپ کو دیکھا وہ بچوں کو مطلب خود مختار بننے کے ذہن ہی نہیں ہے اس کا. یہ بچے ہیں، یہ تو کچھ بھی کر دیں گے، یہ بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں کب تک بچے ہیں، کچھ نہ کچھ اختیارات دیں گے نا ان کو تو آگے معاملہ چلے گا. اس لیے اللہ کے سپرد کچھ کریں گے، ہر چیز تو ہم نے اپنے ذہنوں کے مطابق یوں کر لیں گے، یوں ہو جائے، نہیں ایسا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ذالک یوعظ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان میں ساری چیزیں آتی ہیں. توکل اللہ پر، وسائل اللہ پر، نتائج اللہ پر، یہ ساری چیز اس کا ایمان ہے. اس کا نام ہے اللہ کو اللہ ماننا نہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے سپرد کی ہے، میرا اللہ تو ہی میرے لیے، یہ کوئی نقصان بھی ہو گیا نا تو ہائے وائے پریشانی، رول گئے، مر گئے، پر نہیں ایسا نہیں. ہاں اس کے پیچھے نیت خراب تھی، اگر ارادہ کوئی سے برا تھا، کام ہی ایسا کیا 2 نمبری فراڈ والا، پھر اللہ کے سپرد نہیں. اللہ کو میں نے کام بھی خراب کیا، تم نے ارادہ ہی غلط تھا، نیت غلط تھی، کام ہی غلط تھا. اچھا کام ہے، نیت اچھی، سب پھر الٹ پڑ گیا، نقصان ہو گیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ شاید اس میں منافع سے اور میرا نقصان ہو جاتا ہے، اللہ مجھے بچا لیا. ایمان اس قدر ہونا چاہیے. تو اللہ نصیحت بھی ان کو کرتا ہے، منکم یؤمن باللہ، جو اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ایمان لاتے ہیں. اور والیوم الآخر. اچھا اللہ پر ایمان کے بعد وہ فرشتوں پر یا رسولوں پر یا کتاب پر وہ نہیں کہا، سیدھی بات کہاں لے گئے؟ آخرت پر. کیونکہ پہلا لفظ اللہ پر ایمان، تو پہلا ایمان کسی کا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ بعد میں چیز ہے. اور پھر پہلے کے بعد اینڈ کیا ہے؟ بیچ والے سارے آ گئے. بیچ والے اس میں سارے آ گئے. پہلے لفظ بولا، آخر بیچ والے سارے. مجھے آپ کا وہ جو ہے نا، آپ کے منہ دیکھ کے میں نے ایسا کیا، کیا مطلب؟ صرف منہ یا پوری شخصیت، پوری ذات دیکھے نا. آپ کے بس فلاں کے منہ کو دیکھ کے میں نے یہ کام کر دیا، اس کے منہ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ نے پہلا آخری بولا، اس کے اندر ساری ایمان چیزیں آ گئی. تو جو اللہ اور آخرت، اور دوسرا آخرت کا معنی اس لیے بھی بولا کہ ان چیزوں کے فیصلے دنیا میں نہیں ہونے والے. آپ زیادتی کر رہے ہیں، رشتہ دیا تھا، طلاق دلوائی تھی، جھگڑا ہو گیا، نکاح نہیں کروا رہے، وہ بچی کرنا چاہتی نہیں کرنا دیتے آپ، وہ نہیں کرنا چاہتی آپ زبردستی کر رہے ہیں، وہ تجدید نکاح کرنا چاہتا آپ رکاوٹ بن گئے ہیں. اس میں سارے معاملے کیا ہونے ہیں؟ یہاں کسی کو خبر نہیں، کس کو خبر ہے؟ اللہ. تو اللہ کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. یفصل بینکم یوم القیامہ، قیامت کے تمہارے دن فیصلے کرے گا. تو آخرت پر یہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ
دوسرا کہ نکاح میں جبرن بھی نکاح نہیں کر سکتے، جبرن بھی نکاح نہیں کر سکتے. ایک بچے کو آپ نے نہیں، آپ کو فائدہ اس میں ہے، کریں شرط کی بات بتائیں. یہ تو آپ نے پہلے اویئرنیس دینی تھی، ماحول ایسا دینا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ نہیں، اس زندگی سے وہ زندگی بھلے جیسی ہو جائے، اس سے کئی گنا اچھی ہونی ہے. جب اللہ نے کہا کہ نکاح کیا ہے، اچھی چیز ہے، مگر زبردستی نہیں کر سکتے. حضرت خنسہ بنت خزام کہتی ہیں، صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، اور میں تھی سیبہ. سیبہ کہتے ہیں 3 کیٹیگری آتی ہے اس میں. ایک یہ کہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا، خاوند نے چھوڑ دیا تو مطلقہ ہو گئی، یہ نکاح ہوا تھا خاوند فوت ہو گیا، یا میں نے کیا لیا خلا. تینوں کیٹیگری اس میں آ جاتی ہیں. تو میں سیبہ تھی، انہوں نے لفظ سیبہ بولا. تو کہنے لگی کہ میں نے حضور کے پاس آئی کہ حضور میرے بابا نے نکاح تو کر دیا لیکن میں کرنا نہیں چاہتی. کس کا حکم ہو رہا ہے؟ سیبہ. سیبہ میں 3 کیٹیگری، جس کا پہلے نکاح شادی ہو چکی ہے، شادی ہوئی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا پھر طلاق اس کے خاوند نے دے دی، یا پھر کھلا لے کے اللہ نے. وہ کیٹیگری والی اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو اختیار ہے، اس کا جو حکم ہے وہ حکم بھی الگ ہے اس کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے میرا نکاح فسخ کر دیا. نکاح کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ تجھے اختیار ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جو نکاح والی ہے اس جو ہے نا لا تنکل ایوم حتی تستعمر، جو سیبہ ہے یعنی یا خلا والی، مطلقہ یا بیوہ، اس کا ایجاب ہوگا بول کر. کیا ہوگا؟ وہ اظہار کر دے گی کہ میں کرنا چاہتی ہوں یا میں نہیں کرنا چاہتی. اور ولا تنکل بکر حتی تستأذن، اور جو کس کیٹیگری میں نہیں ہے، فرسٹ پہلا نکاح جس کا ہو رہا ہے، فرسٹ ٹائم نکاح ہو رہا ہے، اس کی صرف اجازت کافی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اجازت؟ اور یہاں پہ بھی آیت میں پڑھا نا آپ نے کہ ان کو روکو نہیں نکاح کرنے سے. تو صحابہ کا کلچر یہ تھا، وہ کہتے تھے نہ روکنے سے ہمیں کوئی روکتا ہے، نہ کرنے سے ہمیں کوئی. اور یہ آپ اجازت تک پہنچ گئے. آپ اجازت، عورت سے اب اجازت مانگی جائے گی. عرب کلچر وہ معاملہ وہاں تک تھا نا. عورت سے اچھا میں بیوی سے مشورہ کروں اس معاملے میں، انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ مشورہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ نکاح کرو گے تو اس سے اجازت مانگنی پڑے گی. کیا کرنی بھائی؟ جو پہلی دفعہ جس کا نکاح اس سے اجازت مانگنی پڑے. والد ہے، سرپرست ہے، ولی ہے، والد کی جگہ پہ کوئی اور ولی ہے، خالو ہے، ماموں ہے، چاچا کو اس کے ولی جو بھی بن سکتا ہے، اس سے اجازت لی جائے گی. صحابہ نے پوچھا اجازت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی، اس کی خاموشی اجازت. اگر اس سے پوچھتے ہیں اور وہ خاموشی آتی ہے، یعنی اظہار نہیں کرتی، خاموشی آتی ہے، تو اس کی کیا ہے؟ اجازت. ان دونوں میں فرق رکھا کہ وہ جو ہے وہ بول بھی سکتی ہیں، نکاح کے لیے پیغام دے بھی سکتی ہیں، پوچھ بھی سکتی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ان کیٹیگری میں جو خلا والی، مطلقہ اور بیوہ، ان میں سے کوئی کہیں کوئی نکاح کا ارادہ کرنے کے لیے پیغام بھجوائیں تو ان کو بھی نہ روکو، ان کو بھی نہ روکو، نکاح کرنے سے نہ روکا جائے. یہ شریعت کی کیا ہے؟ منافی ہے، ان کو روکا نہ جائے اسلام کا. لیکن اگر اس کے علاوہ جس کا فرسٹ نکاح ہے اس کا ولی سرپرست ہونا ضروری ہے. لا نکاح الا ولی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے کیا فہی خداج فہی خداج فہی خداج، وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، ولی کے بغیر جس کا نکاح ہوا. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی معاملے میں اب دیکھنا اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی طرف سے کوئی ظلم زیادتی آئلی زندگی کے اندر بھی، معاشرتی زندگی میں تو ہے ہی ہے کسی پر کوئی ظلم نہ کرے. آئلی زندگی اپنے گھر کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں تو مرد کو جو ہے نا حق حاصل ہے نا، سرپرست ہے گھر کا. الرجال قوامون علی النساء پیچھے پڑھا تھا، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ وللرجال علیہن درجہ، یہ بھی مردوں کو عورت پر کیا ہے؟ ایک فضیلت آتا ہے. یہ پچھلے آدمی میں پڑھا تھا، کل پڑھا تھا، پرسوں نہیں پڑھا تھا. مردوں کو اس پر کیا ہے؟ ایک درجہ حاصل ہے. تو وہ درجہ اس بنیاد پہ ہے، انتظامی امور میں اس کو درجہ حاصل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے گھر میں. اس معاملے میں دونوں کی مشاورت ضروری ہے. اور اس معاملے میں اگر کوئی متعلقہ بیوہ یا خلا کو اس نکاح کی بات کرتے ہیں، اس زبردستی اس کو روک سکتا جبر، نکاح کرنے میں جبر نہیں، اس طرح روکنے میں بھی جبر نہیں ہے. اسلام اور شریعت اللہ کے نبی سب کہتے ہیں. اور وہ کہتی ہے اللہ کے نبی جب نکاح فسخ کیا تو معاملہ ہے کہ اگر کوئی بچی کہہ دے کہ میں نہیں کرنا چاہتی تو اس کے نکاح کی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اللہ کے نبی کے پاس آنے کا کیا مطلب تھا؟ اس وقت اسلامک کورٹ کون سی تھی؟ وہاں کورٹ چیلنج کیا جا سکتا، وہاں معاملہ حل کیا جا سکتا تھا. تو ان کے پاس آئے آپ، چونکہ اسلامک کورٹ نظام تو نہیں ہے
لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے اس کا سلوشن اگر کورٹ میں بھی ملتا ہے تو متفق علماء کی رائے ہے کہ اسی کی ایک شک بنتی ہے، ایک اسی طرح کا ایک شکل بنتی ہے، اب بھی جا کے کیا جا سکتا ہے، درخواست دی جا سکتی ہے خلا یا فسخ نکاح کا کیا جاتا ہے، تنسیخ نکاح اس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ تنسیخ نکاح اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ تمہارے لیے کیا چیز ہے یہ؟ پاکیزہ۔ کس میں پاکیزگی ہے؟ کیا پڑھا پیچھے؟ فرمایا تمہارے لیے نصیحت ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تمہارے لیے پاکیزگی اس کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ پاکیزگی اس کے اندر ہے، کیا مطلب اس بات کا پاکیزگی ہے؟ یعنی تم روکو گے تو اچھی بات نہیں ہوگی، اگر تم نکاح نہیں کرنا دو گے تو اچھی بات، یا اگر یہاں کرنے دو گے تو پاکیزگی ہے، نہ کرنے دو گے تو پاکیزگی کا الٹ کیا ہے؟ خرابی ہے، خرابی ہے۔ تو اگر متعلقہ اور بیوہ اور اگر خلا ان کی نکاح سے اگر روکو گے تو یہ پاکیزگی نہیں ہے، اگر اجازت دے دو گے تو اس میں کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ زبردستی نکاح کرو گے تو بھی پاکیزگی نہیں ہے۔ دونوں پہلو ہیں، پھر بھی پاکیزگی ایک دفعہ نہیں، دو لفظ ازکا اور اطہر۔ اطہر کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھاتا مگر کو لیٹ تو پیاس بڑھ لگ رہی ہے۔ ازکا کہتے ہیں تزکیہ، پاکیزگی کو۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ سنا ہے نا، اسی سے نکلا تزکیہ۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد افلح من زکاہا، یہ بھی وہی ہے۔ اور والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو تزکیہ اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے معنی کو جب زکوٰۃ قرآن میں آتا ہے تو ہم فوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پیسے دولت والی کیا ہے، یہ لمیٹڈ معنی ہو جاتا ہے، محدود۔ اس کو اگر وسیع کریں تو زکوٰۃ کا معنی وہ لوگ جو تزکیہ اختیار کرتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کا ہو، تزکیہ جسم کا ہو، تزکیہ مال کا ہو۔ سمجھ آئی نا سر؟ مال کو پاک کیا، جسم کو پاک کیا، قلب کو پاک کیا، روح کو پاک کیا، دل کو پاک کیا، دماغ کو پاک کیا، وہ ساری پاکیزگی۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو ازکیٰ تزکیہ وہی چیز ہوتی ہے، بس تزکیہ نفس ہمارے مشہور ہے لفظ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ تو بات یہ ہے، قرآن بھی اس طرح کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ، قد افلح من زکیٰ، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وہ پاکیزگی کیا مطلب؟ صرف مال دے کے پاک ہو گیا، جسمانی پاکیزگی نہیں اس میں، قلبی پاکیزگی نہیں اس میں، ذہنی سوچ کی پاکیزگی نہیں، نیت کی پاکیزگی، جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ نیت سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، گمان وغیرہ والے، تو اس کی پاکیزگی سارا پاکیزگی ہے اس میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالکم ازکیٰ لکم، تم ہر لحاظ کی پاکیزگی چاہتے ہو، معاشرے کو بھی پاک کرنا چاہتے ہو، گھر کے ماحول کو بھی پاک رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا چاہتے ہو۔ تم اگر رکاوٹ بنو گے تو تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، تم پاک نہیں ہو، تم جبر کر رہے ہو، کسی پر زیادتی کر رہے ہو، کسی کا زبردستی نکاح کرا رہے ہو، وہ بھی جبر کر رہے ہو، زیادتی کو، تمہارے ارادے ٹھیک ہے، یہ پاکیزگی والی سوچ نہیں ہے۔ اگلا لفظ پھر، وہ جیسا کہتے ہیں کہ نیلے پہ دیلا، پھر مزید اس کی تقویت کے لیے اللہ نے بولا کہ وَأَطْهَرْ، اطہر کس کو کہتے ہیں؟ طہارت، پاکیزگی۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی کو کیا کرتا ہے؟ پسند۔ تو اب اس میں ازکیٰ کے اندر وہ ساری کنڈیشنیں آ گئی، اور اطہر کے اندر پاکیزگی ظاہری آ گئی کہ معاشرتی خرابی بھی کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو سب ہوگا، اگر نہیں کرو گے، میں نے کل بھی بتایا تھا، علی ضلع کے ذمہ نبی نے لگائی تھی دو کام۔ کون سے؟ فرمایا کہ قبر اونچی ہو تو اس کو بھی نہ چھوڑنا، اور تین کام، بلکہ قبر اونچی ہو اس کو بھی نہ چھوڑنا، اور بیوہ کے نکاح کرنے میں بھی دیر، اور میت کی تدفین میں بھی دیر نہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ زبردستی نکاح نہیں، ان کے نکاح کا الزام کیا جائے، اس طرح کیا جائے، تو یہ پاکیزگی اس کے اندر ہے۔ اور آگے پھر بھی فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا زیادہ پتہ، تم اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ جائز اور معروف کام میں رکاوٹ بنتا ہے، مجرم نہیں، نکاح کرنا جائز کام ہے، معروف کام ہے، تجدید نکاح بھی جائز کام ہے، معروف کام ہے، تو اس سے رکاوٹ بنتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا، دو آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، دو لوگ، لڑکا لڑکی رشتہ ہی ہوتا ہے، اس کی کئی ایسی وجوہات بعض اوقات آ جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، یاد رکھیں، اگر بیٹا اظہار کر دے کہ میں فلاں سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یا بیٹی اظہار کر دے، تو اس کو ہمارے کیا سمجھتے ہیں؟ معیوب۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معیوب۔
اسلام میں اس کی کوئی معیوبیت نہیں ہے جب تک کہ غلط رستہ استعمال نہ کیا جائے یا والدین سے بائی پاس نہ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر اظہار کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ اسلام کہتا ہے. بیٹے کے لیے پھر بھی ریلیکسیشن ہے. تو معاشرے وہی بات بالکل جی سے لڑکا کہہ دے تو اس کے لیے پھر دیکھیں گے یہ پیرنٹس کر دیں گے کوشش کریں گے. بچی کہہ دے تو کیا بن جائے گی پھر اس میں رکاوٹ اس طرح کی بن جائے گی. کیسی مثلا میں اس کی ایک چھوٹی مثال سمجھنے کے لیے دوں. بیٹی کہہ دے کہ پھوپھو کے گھر کرنا ہے, بیٹی کہہ دے اچھا خالو کے گھر کرنا ہے, چاچو کے گھر کرنا ہے, ماموں کے گھر. آپ کی قدرتی پھوپھو سے بنتی نہیں, آپ کی بنتی نہیں. اب ادھر نہیں ہوگا بیٹا اور جہاں کہہ دو, ادھر تو ہوگا ہی نہیں, انف از انف, ہماری نہیں بنتی. اب انہوں نے بات صحیح کی بچی نے, اگر وہ رشتے دار ہیں تو کیا آپ کے ذاتی اناج کی وجہ سے ایک جائز کام میں آپ رکاوٹ, آپ کی انا بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی, آپ کا جھگڑا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. آپ ماموں کا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان سے میری بنتی نہیں, کزن کے یہاں نہیں کر رہے ہیں, اپنے بھائی کو رشتہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میری نہیں بنتی. اگر وہ بچے آپس میں کہہ رہے ہیں غلط رستہ ہوتا تو اظہار ہی نہ کرتے, غلط بات ہوتی تو اظہار, غلط والا اظہار نہیں کرتا, پھر اس کا راستہ اور اپنا لیتا ہے جو ہمیں معاشرے میں قبول نہیں, اسلام میں بھی قبول, جس کو اسلام سے ہی کہتا ہے. اگر کسی نے ایسا کہہ دیا, آپ کو یاد ہوگا میں نے حدیث سنائی تھی, ایک عورت اللہ کے وسلم سبحان چارجر لگا اس کو, یہ لگایا کریں چارج نہیں ہوگا میرے خیال پیسے کا, ویسے پڑا ہوگا نا چارجر ویسے. اظہار کی بات ہوتی ہے کہ اظہار اگر کچھ کر دیتا ہے تو اس کو کیسے معاشرہ دیکھتا ہے. لڑکوں کا بھی تو صحیح ہے نا, وہ تو مان لیتے ہیں, والدین پھر بھی مان لیتے ہیں. کہاں مانتے سوال جو بات ہے مکمل ہو گیا نا, جب اصل میں رکاوٹ کی وجہ جو ہے وہ اگر رضامندی, اس میں رکاوٹ کی وجہ اناد نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جائز کام کے اندر ذاتی اناد میں اگر کہ اپنے عزیز میں رشتہ مناسب ہے, چونکہ ہماری وہاں نہیں بنتی, میری اس سلیک نہیں ہے, اس یہ کوئی بات نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی عذر آتا ہے تو انہیں سمجھایا جائے, بتایا جائے. اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ فلا تعذلوہن کے ضمن میں آتا ہے. اور اسی طرح پھر بعض اوقات ایسے ہوتی ہے ایسی چیزیں کہ ہمارے مسائل میں بہت ایسی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا رکاوٹ کیا بنتی ہے, عمر رکاوٹ بن جاتی ہے. عمر کیا بنتی ہے, رکاوٹ. عمر زیادہ ہے, اور اس کو دین کی نگاہ میں دیکھیں تو اللہ کے رسول کی عمر کتنا تھی, 25 سال. خدیجہ کتنے تھی, 40 سال. اور پھر رکاوٹ بن جاتی ہے ہمارے ہاں متعلقہ ہے. کیا ہے, متعلقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کوئی ایک بھی خدیجہ کے علاوہ ہے جو متعلقہ نہ ہو. عائشہ کے علاوہ کوئی ایک بھی ہے, تو یہ کیا الگ نبی کیا ہے, آئیڈل نہیں, رول ماڈل. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, طلاق دی ہوئی, طلاق یافتہ ہے, طلاق دی ہوئی, رخصتی ہوئی نہیں ہوئی, طلاق آگے, بس منگنی ٹوٹ گیا ہمارا تو یہاں تو منگنی ٹوٹ کے رشتہ نہیں ہوتا. یہ کون سا اسلام ہے, یہ منگنی ٹوٹی ہے, منگنی ٹوٹی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, اگر ہوگی نہیں ہوگی, یہ اس میں شریعت آپ کو کیا کہتی ہے, جی یہ دیکھنا یہ ہے. ایسے ایسے مسائل ہمارے یہاں ہیں کہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنے معنی رکاوٹ کا ذریعہ نہ بناؤ. اور پھر رنگت بھی آڑ جاتی ہے, کلچر بھی آڑ جاتا ہے. ہاں جہاں میچنگ کلچر کی نہیں ہوتی, شریعت نے کف و کا لفظ میں نے کل بتایا تھا, کچھ برابر دیکھو تھا, بعضوں کا بالکل فرق ہو تو پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, پھر نہیں بن سکتی. جس طرح وہ زینب رضی اللہ کے زید کے بارے میں بات ہوئی تھی. مگر عموماً وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں. قد کا معاملہ ہے, رنگت کا معاملہ ہے, اچھا برادری کا معاملہ ہے, اچھا قومیت کا معاملہ ہے, زبان کا معاملہ ہے. یہ فارسی اور رومی کیا تھے آپس میں, قریشی اور ہاشمی کیا تھے آپس میں, کون سی قوم ان کی تھی, کون سی قوم ان, اسلام کے وہی ساری یہ چیزیں. قریش کی ہسٹری ہے نا ہمارے یہاں, لیلاف قریش پورا قرآن بھرا پڑا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, مہاجر انصار کون لوگ تھے, بلال کون تھے, شعیب رومی. زبانیں کلچر, وہ فارسی ہیں, وہ حبشی ہیں, وہ عبرانی زبانیں ہیں. تو ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. روم کے شعیب رضی اللہ روم کے ہیں, رومی ہیں, تو وہاں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا. اور جن صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا, اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لے جس طرح یہ صحابہ لے کے آئے ہیں. ان کا ایمان ہمیں اور کچھ کہتا ہے, ہمارا کلچر ہمیں اور کچھ کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جہاں رکاوٹ بن جائیں گی نا تو اس آیت کے منافی چلے جائے گا. فلا تعذلوهن, تم ایسا نہ کرو, رکاوٹ نہ بنو اس کام کے. تو اللہ نے اس لیے منع کیا. تو اسی طرح نکاح میں دیکھیں, بیوہ خدیجہ بیوہ ہے,
بیوہ بھی ہیں اور عمر کا بھی فرق ہے. تو اسلام کے خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کو مشکل نہ بناؤ، نکاح کو مشکل نہ بناؤ جاؤ، طلاق کا راستہ ہموار نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے کسی بھی صورت میں، اس لیے فرمایا تمہاری پاکیزگی اسی کے اندر ہے، تمہاری پاکیزگی ہے اسی کے اندر، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ان کے نتائج کیا نکلیں گے، نہ کرنے سے کیا ہوگا، کرنے سے کیا ہوگا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں. ہم تو لیکن انسان کی سوچ کتنا جاتی ہے، وہ ظاہر اس بات تک ہوتی ہے نا، ایک لمٹ تک جاتا ہے. میں اور سے مثال دیتا ہوں، وہ ہے تو دنیا کی مثال. وہ جب آئین 1973 بنا تھا، 1973 آئین یہ بھٹو نے بنایا نا، تو اس میں پھانسی کی شک بھی تو تھی نا، پھانسی لگے گی اس جرم پہ پھانسی ہوتی ہے نا، شکیں بنتی ہیں. تو جب اس کو خود لگ رہی ہوگی نا، اس نے سوچا ضرور ہوگا کہ یہ بنایا تو میں نے تھا، میں بھی اس کے زد میں ایسا نا، جو اس کو خود تو سوچا تو ہوگا سب سے پہلے بندے وہ ہوتے ہیں ایسے نا. تو حیرانی یہ ہے کہ انسان کا یہ قانون ہے، کبھی اس قانون کی گرفت میں خود پھنس جاتا ہے. انسان جتنا بھی دور رس سوچے اس میں خود پھنس جاتا ہے. اور اللہ کا نظام ایسا قانون ہوتا ہے جو دیر پا ہوتا ہے، دیر پہ آ کے لامتنا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہارے معاشرے کی پاکیزگی، تمہارے ذہنوں کی پاکیزگی، تمہاری قلب کی پاکیزگی، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کس کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے. جو میں کہہ رہا ہوں، نکاح میں کہیں رکاوٹ وہ تجدید ہو، نیا ہو، پرانا ہو، کوئی ایسی کنڈیشن اس میں رکاوٹ نہیں بنو. اس میں تمہاری خیر اسی کے اندر ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں. اب دیکھیں نا، یہ حیرانی کی بات ہے، پیچھے آپ کو بظاہر جو آیات گزری ہیں 2-3 دن سے، یہ کس کو پریٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ خواتین کو. ایسے نا، گرچہ دونوں کے مابین مساوی اصول کی بات کی جا رہی ہے، مرد عورت کے، لیکن ظاہراً کی کیا محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کو حکم دیا. اب یہاں اللہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام، اب یہاں بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کو، نومولود بچے. اس کی مثال میں نے دی، پچھلی دفعہ گزری تھی، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے آپس میں، اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو عدت تو ہوگی نا بچہ پیدا ہونے تک، اور اس کے بعد دودھ بھی پلانا ہے. اب ماں کو اختیار ہے کہ وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے. اب پلائے گی تو خرچہ کون دے گا؟ باپ دے گا. اس کے کپڑے، بچے کے، ماں کے، اس کے اخراجات سارا باپ دینے کا پابند ہوگا. اور اس میں آپ نے پڑھا کہ نہ وہ زیادہ خرچہ مانگے، نہ وہ زیادہ ضائع کرے، ساری چیزیں آئی نا. اب اللہ نے ماؤں کو بھی کہا کہ اگر علیحدگی ہوگی ہے تو ماں یہ نہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، میں دودھ ہے. لیکن شریعت میں ذہن میں رکھیں، شریعت میں وہ ماں بچے کے دودھ پلانے کی پابند نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچے کے اس خاوند کے، پہلے خاوند کے بچہ جو اس سے ہے، اس سے ماں تو اس کی ماں ہے، یہ اور بات ہے، ماں کا ہونے کے ناطے پلاتی ہے، لیکن شرعی پابند نہیں. اگر وہ کہ میں نہیں پلانا چاہتی تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ترغیب دی ہے اللہ نے، ترغیب. یہ دیکھیں کمال، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، خالق اپنی مخلوق کو ایسی ایڈوائس کرے. سر حیرانی والی بات ہے. والوالدات، اور مائیں، مائیں جمع کا لفظ ہے، والدہ نہیں، والدات. ماں جو مائیں ہوتی ہیں، یرضعن، دودھ پلائیں. رضاعت کا لفظ سمجھا ہوگا، رضاعت، اسی سے دودھ پلانا. اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل. اس میں ایک بڑا مسئلہ بیان ہوا. ایک تو یہ مسئلہ بیان ہے کہ وہ والی مائیں جو متعلقہ ہو گئی، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں خاوند بچہ اس کا، میں خواہ میں تو اب آگے کیا کروں، اپنا رشتہ کروں، اپنے معاملہ کروں، اس کے بچوں کو دودھ پلاتی رہوں، یا پھر اس کو دودھ کو پلاؤں، خرچہ دے گا یا نہیں دے گا. تو ایک تو وہ. اس کے علاوہ بھی حکم ہو گیا، ماؤں کو چاہیے اپنے اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 سال. اس کے علاوہ گھروں میں بھی خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے. ترغیب یہ سب اللہ کی بات میں خیر ہی ہوگی نا. اللہ کے نبی، میں بتایا کہ ایک عورت اللہ کے نبی فلاں آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ وسیلہ ہے، فلاں سے کرنا چاہتی ہوں، پتہ ہے اس کے پاس کھانے پینے کو خرچہ نہیں ہے، فلاں سے کر لو. یاد ہے نا وہ حدیث؟ تو وہ کہتی مجھے کیا گرا. چلو جب رشتہ نکاح ہو گیا، زندگی بھر مجھے اس بات کا غم کھائے جا رہا کہ میں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا میرے نبی نے جب تمہیں نکاح کہا تمہیں گراں کیوں گزرا تھا، تو میں کیا کروں گی، کیونکہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد دی، ایسی میری زندگی بنی کہ میں حیران تھی، برکت اتنا پڑی. تو وہ بات آ گئی، وہ بھی آیت آپ نے پڑھی ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم. کتنے ایسے کام جو تمہیں بھلے لگتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ الفاظ ہے وہاں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یہاں بھی وہی الفاظ ہے.
تو بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کے معاملے میں اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس میں خیر ہی خیر تھی، تو اللہ جو ترغیب دے رہا ہے اس میں خیر نہیں ہوگی؟ تو وہ کون سی مائیں، کس طرح کی ماں اس کو درجہ ماں کا دیا جائے جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی؟ نہ پلانے کی وجوہات کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کدھر اللہ نے کہا کہ والدہ تو یوزن اولاد ہونا، ماں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو دودھ پلائیں کتنا؟ حولین کاملین، 2 سال۔ اس تک آج اس آیات کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کچھ مسئلہ ہے، وہ دیکھیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا حملہ و فصالہ 30 شہرا، یہ آپ نے آیت نمبر کے 34-35 پہ تھا، ہے جی 34-35 صفحے پہ تھا۔ 34-35 صفحے پہ تھا۔ چوتھی پہ ہے، سیکنڈ لاسٹ میں سیکنڈ یہ نفسی ثلاثہ نہیں یہ نفسی حملہ و فصالہ، اس کا دودھ پلانا اور دودھ چھڑا 30 مہینے، اس کی مدت 30 مہینے، یاد ہے؟ اس سے پیچھے وہ اس سے پیچھے تھا، پیچھے تھا، پیچھے کتنا پیچھے تھا؟ ہم لوگ قرآن نہیں ادھر ہی تھا میرے خیال میں۔ وہ پیدائش اس کی مشکل ہوتی ہے اس کی، اور اس کو جو ہے نا دودھ پلانا۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، سن لیں ذرا، اسی میں مجھے تھا اسی بارے کی اسی آیت کے اندر اس میں تھا حملہ و فصالہ 30 شہرا، وہ ماں جو ہوتی ہے اس کا جو مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی اور بچہ پیدا کرنے کی 30 مہینے ہوتی ہے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ بڑے اہم مسئلہ ہے اور سمجھنے والا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، پیدا ہونے اور بچے کے حمل کی مدت دونوں ملا کے کیا کتنے بنتی ہیں؟ 30 مہینے۔ اب یہاں آپ پڑھ رہے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے میں سے 2 سال مائنس کریں، 6 مہینے، باقی کتنے بچے؟ 6 مہینے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 6 مہینے کا بچہ اصلی بچہ ہے، اس پہ اعتراض معاشرہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ؟ حملہ و فصالہ 30 شہرا، دودھ پلانے کی مدت اور بچے کے حمل کی مدت کتنا ہوتی ہے؟ 30 مہینے۔ 30 مہینے۔ اب 30 مہینے دونوں کو اللہ نے حملہ و فصالہ، دودھ پلانا اور حمل، دونوں کی مدت کتنا ہوگی؟ 30 مہینے۔ اور دودھ کی یہاں اللہ نے بیان کر دی کتنی ہے؟ 2 سال۔ تو 30 میں سے 2 سال مائنس کریں، باقی بچے 6 مہینے۔ تو ہمارا معاشرہ 6 مہینے کے بچے کو قبول کرے گا؟ سر میرا بڑا بیٹا تے چھوٹا بیٹا یہ نارمل آ گیا، باقی 7 میں ایک آدھ نہیں ہوتا تے سارے تھے۔ آپ دیکھیں گواہی موقع پہ مل گئی۔ شریعت کہتی ہے ہمارے معاشرے میں تو کیا ہوگا؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، قبول ہی نہیں کیا جائے گا معاشرے میں، قبول نہیں۔ اسلام شریعت کہتی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اسلام اس کی اجازت، اسلام کیونکہ 24 میں نکال لیے اس کے دودھ پلانے کے، حولین کاملین، یہ قرآن کہتا ہے، اور وہ بھی 30 شہر، باقی 6 مہینے۔ تو اسلام نے مدت بتائی ہے، اس میں دودھ کی مدت بھی بیان ہو گئی اور 2 سے زیادہ بھی نہیں پلا سکتے۔ بعض گاؤں میں ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو کے ماں دودھ پلائی جا رہی ہے، ایسا تھا کہ نہیں؟ وہ نہیں چھوڑتا، کیا کریں کیا کریں، تمہیں وجہ کیا کریں، نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ گناہ، جس طرح پہلے پلانا ثواب تھا اس طرح 2 سال کے بعد پلانا کیا ہے؟ گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس 2 سال پلانا، بس مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ دودھ جو صرف سے 2 سال کا پلاتے ہی نہیں اپنے اولاد کو، اندلہ مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ مدت کا پتہ چل گیا کتنا دودھ پلانی ہے، بچے کا حق بھی ہے، اور وہ کیا کہا کرتی ہے نا ماں کہ میں اپنی وہ کیا نہیں بخشوں گی، وہ مثالیں بنی ہوئی ہیں، اور مثال ایسی نہیں ہے کہ ماں کے دودھ کی جو کنڈیشن افیکٹ کرتی ہے بچے کے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ بیٹوں کو بھی یارو مددگار بھی نہ چھوڑا ہے، میاں بیوی الگ ہو گئے، طلاق ہوگی تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ گھروں والے تو ویسے جو ایسی طلاق کی حمل کے نیچے ایسے ہو تو ان کے بچوں کا قصور ہے، ان کو دودھ کون پلائے گا؟ شریعت نے اس کے علاوہ بتایا، طریقہ بھی بتایا، ان کو اختیار ہے، لیکن ترغیب کیا دی کہ کوشش کرے کہ اس کو، اس کے اندر کافی چیزیں باقی اور بھی انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ کافی یہاں پہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکے اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، اور ان کو نہ روکو کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنی خاوندوں سے، وہ پہلے والے تجدید نکاح والے۔ کب؟ اذا تراضوا بینہم، جب وہ دونوں کیا ہوں؟ راضی، اور اس کے بعد رضامندی ضروری ہے۔ عدت کے اندر رجوع میں رضامندی عورت کی ضروری نہیں ہے،
اور عدت کے بعد عورت کی رضامندی ضروری بات سمجھ رہے نہیں فرق سمجھ آیا کچھ جی جی ہاں لیکن بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ ذالک یوعظ بہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے من کان منکم یؤمن باللہ جو شخص بھی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے لیے ساری نصیحتیں ذالکم ازکیٰ لکم تمہاری پاکیزگی اور تمہاری طہارت اسی کے اندر ہے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے والوالدات اور ماؤں کو چاہیے یرضعنا وہ دودھ پلایا کریں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین 2 سال مکمل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ